العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك من تاخير الصلاة وتركها. یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کے توڑنے کو واجب قرار دیتی ہے، واجب کر دیتی ہے، اور ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کے توڑنے کو جائز قرار دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نماز کو مؤخر کرنا اور اس کے چھوڑنے کے بیان میں. یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کے توڑنے کو واجب قرار دیتی ہے، واجب کر دیتی ہے، اور ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کے توڑنے کو جائز کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نماز کو مؤخر کرنا اس کے چھوڑنے کے بیان میں. آگے عبارت دیکھیے. یجب قطع الصلاة باستغاثة ملہوف بالمصلی لا بنداء احد ابویہ. اس میں ایک لفظ آ رہا ملہوف، اس کے معنی آتے ہیں مظلوم، غمگین. لہف یلہف لہفن، مظلوم و ستم رسندہ ہونا، باب سمیع سے. ایک لفظ آ رہا استغاثہ، انصاف چاہنا، جمع استغاثات آتی ہے. استغاثہ باب استفعال کا مصدر ہے. یجب قطع الصلاة باستغاثة ملہوف بالمصلی لا بنداء. واجب ہے نماز کو توڑنا مظلوم کے مدد چاہنے پر نمازی سے، مظلوم کے مدد چاہنے پر نمازی سے، نہ کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے پکارنے پر. عبارت کا مطلب یہ ہوا کوئی مظلوم آدمی ہے اور وہ مدد چاہ رہا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مظلوم آدمی مدد چاہ رہا ہے. مثلا ایک آدمی کنواں میں گر گیا، وہ آپ کو پکار رہا ہے. ایک آدمی کو سانپ گھیر لیا ہے، وہ آپ کو پکار رہا ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جا کے اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس مظلوم کی مدد کرنا واجب اور ضروری ہے جب وہ آپ کو پکار رہا ہے. آپ چونکہ مدد کرنے پر قادر بھی ہیں، لہذا نماز توڑ کے آپ نماز کا توڑنا واجب ضروری ہے. آگے آپ کی کتاب والے فرمان لا بنداء احد ابویہ، نہ کہ والدین میں سے کسی ایک کے پکارنے پر. یعنی والدین مان لیجئے اگر بیمار ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کے والدین میں سے کوئی بیمار ہیں، وہ اٹھے اور گر گئے ہیں، تو یہ بھی ملہوف ہی ہوئے، یہ بھی مظلوم ہی ہوئے. وہ آپ کو پکار رہے ہیں تو واجب ہے آپ کو نماز توڑنا، چاہے فرض میں ہی آپ کیوں نہ ہو. اگر دوسرا شخص کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کو جانا واجب اور ضروری ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ والدین کسی مصیبت تکلیف کی وجہ سے نہیں پکار رہے ہیں بلکہ یوں ہی انہوں نے پکار لیا ہے، تو فرض نماز کا توڑنا اب جائز نہیں ہے. ہاں نفل ہے، سنت ہے، تو اس کو توڑنا گنجائش ہے، اس کے توڑنے کی گنجائش ہے. آگے دیکھیے وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرْقَةِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ. اور جائز ہے نماز کو توڑ دینا ایسی چیز کے چوری ہونے کے خوف سے جو ایک درہم کے برابر ہے، ایسی چیز کے چوری ہونے کے خوف سے جو ایک درہم کے برابر ہے، اگرچہ وہ چیز دوسرے ہی کی ہو. مسئلہ یہ ہے جی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو ایک درہم یعنی 3 گرام سے زیادہ مقدار چاندی کی قیمت کی چیز ہے موجود، اور وہ آپ نماز میں لگے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نماز میں رہیں گے تو کوئی اس کو چورا لے کر کے چلا جائے گا. تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ نماز کو توڑیے، لے کے جا رہا تو اس کو پکڑیے، دے لیجیے اپنی چیز کو، اگرچہ یہ چیز جو آپ کے سامنے آپ کے پاس ہے دوسرے ہی کی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ نماز کو توڑ دیجیے، چاہے تو نماز کا توڑنا. آگے دیکھیے وَخَوْفُ ذِئْبٍ عَلَى غَنَمٍ أَوْ خَوْفِ تَرَدِّ أَعْمَى فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهِ. اور اس میں تردی باب تفاعل کا مصدر ہے، اوپر سے بلندی سے گرنا. اعمى اس کی جمع عمیان آتی ہے، امی یاما امن باب سمیع اسموں سے نابینا ہو جانا. اور ترجمہ دیکھیے اور بھیڑیے کے حملے کا خوف بکری پر،
یا کہ اندھا کے گرنے کا ڈر ہو کنواں یا اس جیسی چیز میں، تو اس میں بھی نماز کا توڑنا جائز ہے، اس شکل میں بھی نماز کا توڑنا جائز ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی حال میں بھیڑیا آیا اور بکری کو لے جانے لگا، اور نمازی کو ڈر ہے کہ اگر ہم نماز توڑ کر کے اس کو نہیں بچائیں تو بکری کو پھاڑ کر کے کھا جائے گا اور مار ڈالے گا، تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ یہ ہے کہ اندھا آدمی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم نماز توڑ کر کے اس کو نہیں بچائیں تو وہ کنواں میں گر جائے گا یا گڈھا میں گر جائے گا، یا ہے کہ سامنے سے بس آ رہی ہے، ٹرین آ رہی ہے، کار آ رہی ہے جس میں وہ پھنس جا سکتا ہے، وہ ٹکرا جا سکتا ہے، تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ نماز کو توڑ دینا جائز ہے اس خوف کی وجہ سے بھی۔ آگے دیکھیے وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةَ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ۔ اس میں ایک لفظ قابلہ آ رہا ہے، قابلہ کے معنی دایا، جو بچے کی پیدائش کے وقت مخصوص انداز کی مدد کرتی ہے، اس کی جمع قوابل آتی ہے۔ اور جب کہ دایا ڈرے بچہ کے مرنے کا، اور جب کہ دایا ڈرے بچہ کے مرنے کا، ورنہ تو کوئی حرج نہیں ہے دایا کے نماز کو مؤخر کر دینے میں اور بچہ پر توجہ دینے میں، وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، اور بچہ پر توجہ دینے میں۔ مطلب یہ ہے کہ دایا بچہ جنا رہی ہے، اسی حال میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، دایا کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے وقت ہم یہاں نہیں رہے، نماز میں ہم لگ جائیں گے تو بچہ مر جائے گا، یا کہ زچہ مر جائے گی، یا کوئی عجب نقصان ہو جائے گا، تو ان تمام شکلوں میں نماز کو مؤخر کر دینا ضروری ہے۔ اور اگر نماز میں ہو تو نماز توڑ دے، اور اگر دایا کو اتنا غالب گمان نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو بھی آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں تو بھی مؤخر کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مؤخر کر دے، بعد میں نماز کو پڑھے۔ آگے دیکھیے وَقَضَى الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ الْوَقْتِيَّةِ۔ اور ایسے مسافر آدمی جب کہ وہ ڈر رہا ہو چور سے او قطاع الطریق یا لٹیروں سے، تو جائز ہے اس کے لیے وقتیہ کو مؤخر کر دینا۔ اس میں لفظ لصوص آیا ہے، یہ لسن کی جمع ہے، اور اسی طرح قطاع الطریق، قطاع یہ اس میں مبالغہ ہے، بہت راستہ کاٹنے والا، دن دھارے کاٹ مار کرنے والا، لوٹ کرنے والا۔ جی، اور ایسے ہی مسافر جب کہ چور اور لٹورے سے ڈر رہا ہو تو جائز ہے اس کے لیے وقتیہ کو مؤخر کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ مسافر آدمی ہے، سامان اس کا امن چین سکون میں نہیں ہے، وہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں ہم لگ جائیں گے تو چور جو ہے وہ ہمارے سامان کو اچکتے ہوئے چلا جائے گا، لٹیرے جو ہیں لے کر کے چلے جائیں گے، تو نہ پڑھے، وقتیہ نماز کو مؤخر کر دے۔ اس میں مسافر کی قید جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے۔ مقیم آدمی بھی اگر ان شکلوں سے نہیں مر رہا، اس سے ساتھ بھی اگر ایسی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ بھی وقتیہ کو مؤخر کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا كَسْلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيهَا وَكَذَا تَارِكُ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يُقْتَلُ إِلَّا إِذَا جَحَدَ أَوْ اسْتَخَفَّ بِأَحَدِهِمَا۔ اور نماز کا چھوڑنے والا جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے مارا جائے گا، بہت زیادہ مارنا، یہاں تک کہ اسے خون بہہ جائے۔ وَيُحْبَسُ، اور اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔ اور یہی حال ہے، یہی حکم ہے رمضان کے روزہ کے چھوڑنے والے کا بھی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کوئی وجہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس کیا ہے، سستی، کاہلی کی وجہ سے نماز کو جان بوجھ کر کے وہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ کی کتاب والے نے حکم بیان فرمایا کہ اس کو اتنی شدید پٹائی کی جائے گی، اتنی سخت پٹائی کی جائے کہ خون اس سے بہہ پڑے، اور اسی پر بس نہیں کیا جائے گا بلکہ یحبس ہو، اس کو بند کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے وہ۔ یہی حکم ہے
رمضان کے روزہ کے چھوڑنے والے کا بھی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، چونکہ نماز جو ہے اسلام عبادات میں سب سے زیادہ محتم بشان عبادت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں یہ بڑی دولت اور اہمیت کی چیز ہونے کی وجہ سے شب معراج میں یہ عنایت کی گئی ہے، لہذا خوب اہتمام سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آپ کی کتاب نے فرمایا ولا یقتل، لیکن یہ تارک صلاۃ کو قتل نہیں کیا جائے گا، نماز رمضان کے روزہ کو چھوڑنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دو صورت اس سے مستثنا ہے، یعنی دو شکل ایسی ہے کہ قتل بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ مرتدی ہو جائے، اذا چاہدا، انکار کر دے، وہ فرضیت کا انکار کر دیا، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، تو یہ منکر ہو گیا، فرضیت ہی کہ مرتد ہو گیا۔ اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کے جو شکوک اور شبہات دل میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو علماء کرام مل کر کے دور کریں اور 3 دن قید میں رکھیں تاکہ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایک شکل یہ ہوئی کہ وہ مرتد ہو جائے، تو اس سلسلے میں یہ آپ کو کارروائی کرنا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے مرتد نہیں ہوا ہے لیکن اب استخفا، وہ اس کو ہلکا سمجھ رہا، مذاق اڑا بنا رہا ہے اس کو۔ ہر نماز بھاری عبادت ہے، رمضان بڑا بھاری پڑ رہا ہے جی، رمضان میں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ اور اس طرح کے جرمہ نعوذ باللہ من ذالک اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ شخص کافر ہو گیا اور شریعت کا اہانت کرنے والا کہلائے گا، اور شریعت کی اہانت جو ہے وہ کفر ہے۔ اس کی وجہ سے اس شکل میں بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی، اب اگلے سبق انشاءاللہ آئندہ کل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.